انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، امام الانبیاء فخر رسل ہادی السبل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں ترتیب سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ درمیان میں ایک جمعہ ختم نبوت پر بات ہوئی، اس سے پہلے ہماری بات یہاں پہنچی تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ کی پیشانی میں ایک چمک تھی، نور نبوت کی چمک تھی، اور جس پر مکہ کی ایک خاتون نے پہلے خود آفر کی، لیکن جب ان کے ہاں گئے تو اس نے کہا جس چمک کی وجہ سے میں نے آفر کی تھی اب وہ مجھے آپ کی پیشانی میں نظر نہیں آتی۔ آج کی اس نشست میں ہم نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے حوالہ سے چند معروضات آپ کے گوش گزار کرنی ہیں، اور مجھے اور آپ کو چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کم از کم 4 سے 5 پشتوں تک معلوم ہونا فرض ہے ہر مسلمان کے، اور وہ ہمارے بچوں کو نہیں معلوم، ان کو بھی یاد کروایا جائے۔ اور وہ کیا ہے؟ باپ کی طرف سے محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی، یعنی یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور ابن قصی ابن مرہ ابن کعب ابن لوی ابن غالب، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب مجھے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، باپ کی طرف سے یہ، اور ماں کی طرف سے محمد ابن آدم، محمد ابن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب، گویا کلاب پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب باپ اور ماں کی طرف سے ایک ہو جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا میں نجیب الطرفین ہوں، فرمایا اسلاف بھی طاہرہ احلام بھی طاہرہ، کہ میرے باپ کی طرف سے بھی اسماعیل علیہ السلام تک جن کے نطفوں سے چلا آیا ہوں کبھی کسی نے گناہ نہیں کیا، اور ماں کی طرف سے بھی جو چلا آیا ہوں وہ بھی پاکیزہ رہے اور انہوں نے گناہوں سے دور رہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ میں ولد اسماعیل، اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانہ کا انتخاب کیا، اور بنو کنانہ پر نظر دوڑائی، بڑے قبیلے ان کے تھے، بڑی شاخیں تھیں، لیکن ان میں سے ان اللہ اصطفیٰ قریش من بنی کنانہ، بنو کنانہ میں سے اللہ نے قریش کا انتخاب کیا۔ قریش کے بھی بڑے قبیلے اور شاخیں تھی۔ ان اللہ اصطفیٰ بنی ہاشم من قریش، اللہ نے قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا۔
اور پھر اللہ نے بنو ہاشم میں سے فرمایا میرا انتخاب فرمایا، میرا انتخاب فرمایا بنو ہاشم میں سے۔ اب آئیے ذرا ہم اس خاندان کے پس منظر میں چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اللہ رب العزت سے دو دعائیں ان کی تھی، ایک پہلے تھی کہ اللہ رب حب لی من الصالحین، مجھے نیک بیٹا دیجئے گا، اور دوسری دعا تھی ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ ایک عظمت والا رسول میرے خاندان میں سے دے دیجئے گا، جس کو علماء بڑے عجیب انداز میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں گویا ابراہیم کی دعا دو دعائیں تھی، ایک دعا یہ تھی اللہ مجھے کوثر والا عطا کر دے، اور دوسری دعا یہ تھی یا اللہ مجھے زمزم والا عطا کر دے، اور اللہ نے دعا قبول کی۔ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق کی اولاد میں بنی اسرائیل کا سلسلہ جاری ہوا اور کئی ہزار انبیاء حضرت اسحاق کی اولاد سے آئے، اور حضرت اسماعیل کی اولاد سے صرف ایک نبی بھیجا، اور وہ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ایک پیغمبر ان سب سے زیادہ عظمت والا پیغمبر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ابراہیم کی اولاد میں حضرت اسماعیل کا انتخاب کیا، اور اسماعیل کا انتخاب کس طرح کیا؟ اسماعیل عبرانی کا لفظ ہے، اسما کا معنی سن کے آتا ہے، سن لینے کا، اور عیل کا معنی اے اللہ، اسماعیل کا معنی ہوا اے اللہ میری دعا کو سن لے، اسی لیے کہا کہ اسماعیل وہ ہے جو اللہ کی سنی ہوئی دعا کا نتیجہ ہے۔ ان کی اولاد میں اللہ نے کینانہ کا انتخاب کیا، اور اس کی بڑی شاخیں تھی، ان میں سے اللہ رب العزت نے قریش کو چنا۔ قریش کو کیوں چنا؟ قریش ایک معنی یہ کیا کہ قریش کرش سے ہے، اور کرش کا معنی اپنی جگہ پہ قائم رہنا، کبھی حرکت نہ کرنا۔ اللہ نے میرے نبی کو قریش میں اس لیے چنا کہ نبی بھی مستقل شریعت والا، مستقل مزاج، اور ایسے قبیلے میں بھی بھیجا جو قبیلہ بھی مستقل مزاج تھا، کبھی کسی کے کہنے پر کبھی کسی کے کہنے پر پھرنے والے نہیں تھے۔ قریش کا ایک معنی یہ ہے، اور بعض حضرات نے کہا قریش کا معنی تجارت کا آتا ہے، اور قریش کے سرداروں میں بڑی وسیع پیمانے پر تجارت تھی، اس لیے انہیں قریش کہا گیا۔ اور بعض نے یہ بھی لکھا کہ قریش کا معنی بڑے کا آتا ہے، بڑے کو قریش کہا جاتا ہے، اسی لیے وہ مچھلی سمندر کی جو بڑی مچھلی جس سے وہیل کہا جاتا ہے، جو باقی مچھلیوں کو کھا جاتی ہے، اس کو قریش کہا جاتا ہے۔ قریش کا معنی بڑا، اور یہ قبیلہ عرب میں سب سے بڑا قبیلہ تھا، اس لیے اس کا انتخاب کیا کہ پیغمبروں میں سب سے بڑا پیغمبر سب سے بڑے قبیلے میں آئے گا۔ اور انتخاب عرب میں کیا، درمیان میں یہ بات بھی عرض کر دوں، عرب میں کیا۔ کیوں؟ اس وقت دو ہی قومیں تھیں، ایک عرب ایک عجم۔ عجم کا معنی گنگا، عرب کا معنی فصیح اللسان۔ اللہ نے اپنے نبی کو عجم میں نہیں بھیجا، عرب میں بھیجا،
میرا نبی فصاحت و بلاغت میں سب سے اعلیٰ ہے تو فصیح و بلیغ قبیلے میں اس کو بھیجا جائے گا اور فصاحت اور بلاغت والے لوگوں میں بھیجا جائے گا۔ یہ شان تھی۔ اچھا، قبیلہ عرب میں آگے پھر یہ بھی عرض ہو جائے کہ آئے کہاں؟ شہر تو بڑے تھے، مکہ بھی ہے، مدینہ بھی ہے، ملک بڑے بڑے تھے، فارس بھی تھا، روم بھی تھا، پھر بھیجا کہاں؟ کہا مکہ میں بھیجا۔ اور مکہ میں کیوں بھیجا؟ مکہ کا معنی عربی میں بکہ آتا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکہ۔ بکہ عربی میں بکہ کا معنی یہ کیا گیا بالکل درمیان، کہ آپ کو درمیان میں بھیجا گیا اور آپ پوری کائنات کے نبی ہیں، اس لیے آپ کو مکہ درمیان کی سرزمین میں بھیجا تاکہ آپ کی شریعت اور آپ کا پیغام مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب میں برابر چلتا چلا جائے، اس لیے آپ کو مکہ میں بھیجا۔ مکہ بالکل وسط، زمین کا وسط، کائنات کا وسط، اس میں بھیجا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کو قریش میں بھیجا، اور پھر فرمایا اللہ نے قریش پہ نظر ڈالی۔ قریش کی بھی بڑی شاخیں تھی، بہت شاخیں تھی، لیکن ان میں اللہ رب العزت نے بنو ہاشم میں مجھے بھیجا، بنو ہاشم کا انتخاب کیا۔ میرے نبی کے دادا، میرے نبی کے پردادا کا نام ہاشم تھا، بنو ہاشم میں بھیجا۔ اور ہاشم کسے کہتے ہیں؟ عربی میں ہاشم کا معنی ہے مہمان نواز۔ ہاشم کا معنی جس کا دسترخوان کھلا رہے۔ مکہ مکرمہ میں آپ کے پردادا ہاشم رہتے تھے، اور کیا کیا؟ حاجیوں کو پانی بھی پلاتے، حاجیوں کو کھانا بھی کھلایا کرتے تھے، اور چمڑے کے حوض بنا کر رکھتے، ان میں ستو بناتے تھے، اور وہ حاجی آتے انہیں کھلاتے پلاتے، مہمان آتے انہیں کھلاتے پلاتے۔ ہاشم کا جو اصل معنی یہ ہے کہ روٹی کے ٹکڑے کر کے سالن میں ڈال کر سرید بنا کر کھلانا، جس کا نتیجہ مہمان نوازی کا نکلتا ہے۔ اور ہاشم یہی کیا کرتا تھا کہ ہاشم لوگوں کو جمع کر کے سرید بنا بنا کر انہیں کھلایا کرتا تھا۔ ہاشم کے دسترخوان پہ لوگوں کی گویا کہ ایک رش ہوا کرتا تھا۔ اللہ نے ہاشم کے خاندان میں میرے مصطفیٰ کو بھیج کر بتا دیا کہ وہ جو سخیوں کا خاندان اور قبیلہ ہے، اسی میں میں اپنے پیغمبر کو بھیجوں گا جو سب سے بڑا سخی ہوگا، جو سب سے بڑا مہمان نواز ہے، اس کو اس قبیلے میں بھیجا جو قبیلہ بھی مہمان نوازوں کا قبیلہ تھا۔ فرمایا اللہ نے ہاشم پہ نظر ڈالی تو ان کی اولاد میں عبد المطلب کا انتخاب کیا، عبد المطلب کا۔ ہاشم میرے آقا کے پردادا تجارت کے لیے نکلے، بڑے خوبصورت تھے، فرمایا بڑے خوبصورت تھے، اس لیے کہ وہ نور نبوت جو عبد المطلب منتقل ہونا تھا وہ ہاشم کی پیشانی میں چمک رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ روم کے بادشاہ نے ہاشم کو خط لکھا، ہاشم میرے ہاں آ جاؤ، میں اپنی شہزادی جو حسن و جمال میں سب سے اعلیٰ ہے، میں اس کا نکاح تم سے کروانا چاہتا ہوں۔ لیکن ہاشم نے انکار کر دیا، کہا نہیں۔ کیوں؟ وہ چاہتے تھے، وہ یہود اور یہودی چاہتے تھے کہ آپ آئیں اور یہ نور نبوت ہم میں آ جائے۔ ہاشم کو کہا آپ آئیں، اپنی بیٹی کا آپ سے نکاح کرواتا ہوں، انکار کر دیا۔ جا رہے مدینہ میں پہنچے، جب مدینہ میں پہنچے ایک خاتون کو دیکھا، حیا ٹپک رہا تھا اس سے، پتہ کیا، پتہ چلا یہ مطلقہ ہے، اس کا نام سلمہ تھا۔
کہا یہ مطلقہ ہے۔ ہاشم نے پیغام نکاح بھیجا، اس نے قبول کر لیا۔ اس طرح ہاشم کا نکاح مدینہ میں اس خاتون سے ہو گیا۔ کچھ عرصہ وہاں رہے، وہ حاملہ ہو گئی، نور نبوت منتقل ہو گیا، اور ہاشم وہاں سے غزہ چلے گئے تجارت کے لیے، وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ اب اس سلمہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا، اور جب بیٹا پیدا ہوا اس کے سر کا ایک بال سفید تھا، سر کا ایک بال سفید۔ آپ کو اگر یاد ہو، میں نے کہا تھا عبد المطلب کا نام اصل عبد المطلب نہیں تھا، اس کا نام شیبہ تھا، اور شیبہ شیب سے ہے جس کا معنی بوڑھا ہونا۔ اس کے سر کا ایک بال سفید تھا، اس لیے اس کا نام شیبہ رکھا گیا تھا، شیبہ نام رکھا تھا۔ اور عبد المطلب تو جب رکھا کہ مطلب تو میرے آقا کے، گویا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے بھائی تھے نا، ان کی طرف ان کی نسبت کی گئی۔ وہ لے کر آئے، سواری پر سوار تھے، تو کہا آ گیا عبد المطلب، عبد المطلب آ گیا، ورنہ نام شیبہ تھا کہ جب پیدا ہوئے تو سر کا ایک بال سفید تھا، اس لیے ان کا نام شیبہ رکھا گیا تھا۔ بہرحال عبد المطلب کے ہاں عبد المطلب کا انتخاب کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ عبد المطلب بھی سب سے بڑا سخی آدمی تھا، سب سے بڑا سخی آدمی تھا، ان کا انتخاب ہوا۔ اور عبد المطلب کے بھی تو 12 بیٹے تھے، 12 بیٹے تھے، کسی کا نام عبد العزیٰ، کسی کا نام عبد اللات، کسی کا نام اور عباس، کسی کا نام حمزہ، لیکن فرمایا عبد المطلب کے بیٹوں میں عبداللہ کا انتخاب کیا۔ کیوں؟ عبد اللات، عبد العزیٰ، ان کے گھر آتے تو لوگ کہتے ہو جو خود بت کے بندے کے گھر پیدا ہوا وہ کیا بت توڑے گا دوسرے۔ حمزہ اور عباس ان کے ہوتے تو اس کا بازو کا معنی سخت آتا ہے، تو کہا یہ نرمی والا کیسے ہوگا۔ اللہ نے عبداللہ کا انتخاب کیا، عبداللہ کے گھر میرے آقا کو پیدا کیا، اس لیے کہ یہ بتانا چاہتا تھا میرا رب کہ میرا سب سے بڑا بندہ میرے بندے کے گھر میں آئے گا، اور جس نے کل آگے بڑھ کر سارے بتوں کو توڑنا ہے اور میری توحید کے پرچم کو بلند کرنا ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ کے آپ کا انتخاب ہوا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں یہ خاندان یہ ویسے اتفاقی طور پر نہیں، میرے رب نے چن چن کر میرے نبی کے خاندان کا انتخاب کیا ہے۔ یہ تو باپ کی طرف سے تھا، یہ باپ کی طرف سے تھا۔ ماں کی طرف سے باپ کا انتخاب مکہ مکرمہ میں کیا، ماں کا انتخاب مدینہ میں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بتانا تھا میرا محبوب پیدا تو مکہ میں ہوگا لیکن ہجرت کر کے مدینہ میں جائے گا، ہجرت کر کے مدینہ میں جائے گا، یہاں بھی اس کی نبوت کا پرچم بلند ہوگا، وہاں بھی اس کی نبوت کا پرچم بلند رہے گا۔ عام طور پر سسرال والے اپنے دامادوں کا بڑا خیال کرتے ہیں۔ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ام حبیبہ سے ہو گیا رضی اللہ عنہا، جو ابو سفیان کی بیٹی تھی، اور ابھی تک ابو سفیان میں ایمان نہیں لائے تھے۔ آپ کے نکاح سے پہلے ام حبیبہ ایمان لا چکی تھی، اور وہ حبشہ میں اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کر کے چلی گئی۔ شوہر کا انتقال ہو گیا تو ام حبیبہ کا نکاح نجاشی نے میرے آقا سے کروایا، اور مہر نجاشی نے ادا کیا۔ آقا کے ساتھ جب ام حبیبہ کا نکاح ہوا، ابو سفیان جو ابھی تک ایمان نہیں لایا تھا لیکن اس کے الفاظ تھے محمد تو میرا داماد ہے، اب کون ہے جو محمد کی ناک کو نیچے کر کے دکھا سکتا؟
ایمان نہ لاتے ہوئے بھی اس وقت کہتا ہے کون ہے جو اس کی ناک کو نیچے کر کے دکھائے گا؟ عرب ہمیشہ اپنی عزت کے لیے لڑا کرتے تھے، شرافت کے لیے لڑا کرتے تھے، مال و دولت کے لیے نہیں لڑا کرتے تھے۔ کہا کون ہے جو اس کی ناک نیچے کر کے دکھائے؟ تو اللہ نے انتخاب بھی ایسے کروائے تھے۔ مدینہ میں آپ کی والدہ انتخاب مدینہ میں، والدہ کی والدہ بھی انتخاب مدینہ، دادا کی والدہ انتخاب مدینہ۔ مدینہ کے قریب ایک بستی ہے ابوا۔ ابوا بستی میں بہت سے خاندان تھے، بہت سے قبیلے تھے، لیکن ان قبیلوں میں سے صرف ایک قبیلے کا انتخاب کیا۔ اس قبیلے کا نام تھا بنو زہرہ۔ زہرہ کا معنی تر و تازگی کا آتا ہے۔ گویا رب یہ بتانا چاہتا تھا باقی بستیاں قبیلے ان کے معنی کسی کے کانٹوں والے، کسی کا معنی جھاڑیوں والا، کسی کا معنی کچھ اور تھا۔ بنو زہرہ میں بھیج کر بتا دیا میرا مصطفیٰ امت میں ایمان کی تر و تازگی تقسیم کرے گا، اس کو اس ماں کے قبیلے میں بھیجا جائے گا جو تر و تازگی والا قبیلہ ہے۔ اس قبیلے میں انتخاب کیا۔ پھر اس قبیلے میں تو لڑکیاں اور بھی تھی، کسی کا نام خنسا تھا، کسی کا نام کچھ اور تھا، لیکن میرے محبوب کے لیے جس خاتون کا انتخاب کیا گیا اس کا نام آمنہ تھا۔ کیوں؟ اللہ بتانا چاہ رہے تھے میرا محبوب، میرا مصطفیٰ آمنہ کی گود میں آئے گا۔ آمنہ کا معنی امانت والی۔ اللہ فرمائے میں آدم سے لے کر آج تک جس امانت کو لے کر بیٹھا تھا، جس امانت کا سوچ کر بیٹھا تھا، وہ امانت اگر آئے گی تو آمنہ کی گود ہی میں آئے گی۔ امانت والی عورت کی گود میں آئے گی، کسی اور گود میں وہ امانت نہیں آ سکتی۔ اور وہ میرے مصطفیٰ حضرت آمنہ کی گود میں آئے۔ ماں کا نام آمنہ، امانت والی، پوری کائنات کی امانت، میرے رب کی امانت، امام الانبیاء آج آمنہ کی گود میں ہے۔ آمنہ کا معنی امن والی۔ میرے رب نے میرے محبوب کو حضرت آمنہ کی گود میں ڈال کر کے بتا دیا کہ میرے محبوب جو امن کا درس دینے والا ہے اور کسی گود میں نہیں آئے گا، امن والی عورت کی گود میں آئے گا۔ جو امن کا درس دینے آیا ہے وہ امن والی عورت ہی کی گود میں آئے گا۔ یہ میرے مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا انتخاب میرے رب نے اس طرح کیا۔ اس لیے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے چنا ہے۔ اور میں نے کہا کہ یہ ویسے نہیں اتفاقی امور نہیں ہے، یہ اتفاقی معاملات نہیں ہیں، یہ سارے کے سارے معاملات رب کی طرف سے انتخاب کردہ ہیں، اللہ کی طرف سے انتخاب کردہ ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے نبی کی امت میں اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور نام کیا تجویز کیا وہ آگے عرض کروں گا۔ نام کیا تجویز؟ آمنہ کی گود میں آگے، اور آمنہ کی گود میں آئے تو نام کیا تجویز کیا؟ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم کا معنی گندم کو، گندمی رنگ والا۔ نوح کا معنی گریہ زاری کرنے والا۔ یعقوب کا معنی پیچھے آنے والا۔ یوسف کا معنی اور نبیوں کے معنی اور، لیکن میرے مصطفیٰ کا انتخاب کرتے ہوئے نام محمد تجویز کر دیا، اس لیے کہ اس سے پہلے کسی نبی کا نام محمد نہیں، اور محمد اس لیے کیا کہ اس کو محمد کہا جاتا ہے پوری کائنات جس کی تعریف کرے پھر بھی حق ادا نہ ہو سکے۔
پوری کائنات جس کی تعریف کرے حق ادا نہ ہو سکے. اس لیے فرمایا میں محمد ہوں، عرشوں پہ محمد، فرش پہ احمد. محمد کا معنی وہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، اور احمد کا معنی جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو. محمد بھی حمد سے، احمد بھی حمد سے. حمد کا معنی تعریف کرنے کا آتا ہے، تو میرے مصطفیٰ کی تعریف ہر ایک نے کی، اس طرح کی کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے. اور اس شاعر نے، غیر مسلم شاعر نے تو واضح کر دیا، حق ادا کر دیا، جس نے ایک شعر کچھ کہے جس کا ترجمہ حفیظ طائب نے اردو میں کرتے ہوئے کیا تھا اور کہا تھا محمد اس سے کہا گیا تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلم آبلا پا مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے، وقت تمام ہوا مدح باقی ہے. محمد تو وہ ہے کہ جس کی تعریف ہر ایک نے کی لیکن حق ادا نہیں ہو سکا. اور امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے محمد کس سے کہا جاتا ہے؟ فرمایا محمد کی تعریف بیان کرنے کے لیے عمر نوح چاہیے اور زبان جبرائیل چاہیے، پھر بھی محمد کی تعریف نہیں ہو سکتی ہے، اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. نام محمد اور نام احمد. احمد اس سے کہا گیا جو سب سے زیادہ تعریف کرے. میرے رب کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے میرے آقا ہیں. کسی نبی کو نہیں کہا گیا کہ کچھ تھوڑی دیر کے لیے آرام بھی کر لیا کرو مجھے خوش کرنے کے لیے، لیکن میرا محبوب وہ ہے جس سے کہا گیا میرے محبوب ہر وقت میری تعریف ہے، میری عبادت ہے، کبھی کبھی آرام بھی کر لیا کرو. یہ کب ہے؟ کہ جب سب سے زیادہ تعریف کرے. محمد اور احمد آپ کا نام رکھ دیا گیا. اور میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا ہے کہ سروے ہوا بہت عرصہ پہلے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ کس شخصیت کے نام پہ نام رکھا جاتا ہے؟ ٹاپ آف دی لسٹ وہ کون سا نام ہے؟ اچھا یہ گورے یہ تو محمد نہیں کہہ سکتے نا، یہ کہتے محمد. تو جب سروے ہوا تو اس میں یہ آیا کہ پوری دھرتی میں پہلے نمبر پر جس شخصیت کا نام ہے، جس کے نام پر لوگ نام رکھتے ہیں، وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہی تو تعریف کیا ہوا، اچھے کے نام پر نام رکھا جاتا ہے. اور میرے آقا کا ارشاد ہے جس گھر میں محمد نام کا بیٹا ہوگا، جس کا نام محمد رکھا جائے گا، اللہ اس گھر کی حفاظت فرمائیں گے. فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اعلان ہوگا اے محمد کھڑے ہو جاؤ، جس کا نام محمد ہوگا وہ کھڑا ہو جائے گا، کہا جائے گا جنت میں داخل ہوتے جاؤ، بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جاؤ. یا اللہ انہوں نے تو گناہ کیے ہیں. کہاں مانتا ہوں، لیکن میرے مصطفیٰ کے نام پہ اس کا نام ہے، اس لیے بس صرف نظر کرتے ہوئے اس کے لیے جنت کا فیصلہ، اس نام کی تعظیم میں اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہے. تو میرے بھائیوں میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ میرے اور آج جو میں نے آپ سے عرض کیا، میرے اور آپ کے آقا کے انتخاب، خاندان کا انتخاب، جگہ کا انتخاب، ماں کی طرف سے خاندان کا انتخاب، باپ کی طرف سے خاندان کا انتخاب، یہ اتفاقی نہیں تھا. میرے رب نے اپنے محبوب کو پوری کائنات کا والی بنانا تھا،
ختم نبوت کا تاج ان کے سر پہ سجانا تھا، اور پوری کائنات کیا سارے جہانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اس لیے میرے رب نے بھی انتخاب ایسے خاندان کا کیا، ایسی لڑی کا کیا ہے کہ جو لڑی سب سے منفرد حیثیت رکھتی ہے۔ تو اس سے کیا اندازہ ہوگا کہ میرے اور آپ کے نبی کی شان کیا ہے۔ جب شان ایسی ہے تو میں اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں جس رب نے مجھے اور آپ کو ایسے نبی کی امت میں پیدا کیا، اور اسی نبی کی اتباع، اسی کی سنتوں کو اپنانے میں اپنے لیے فخر سمجھیں کہ اللہ تیرا کرم ہے، تو نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا ہے۔ کل قیامت کے دن ہمارا آقا آگے ہوگا، پیچھے ہم بھی آپ کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔